شوق تھا کہ یار میں نے بھی ٹی وی میں آنا ہے, میں بھی کچھ لکھوں, کوئی لوگ میری بات سنیں. تو میں نے دکانداروں سے پوچھا یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے ہماری, یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ وہ کہیں جی آپ کون ہیں, آپ کس میڈیا گروپ سے ہیں؟ مطلب ایف ایس سی جب میں نے کی تو پری انجینئرنگ میں کی. بڑا ٹرینڈ ہے پاکستان میں کہ یہ رپورٹر ہے, یہ ہوسٹ ہے, یہ نیوز کاسٹر ہے, یہ پروگرام اینکر ہے, یہ مارننگ شو ہوسٹ ہے, واٹ ایور. یہ کچھ نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے, وہ جرنلسٹ. اس کا مطلب ہے صحافی. ایجوکیشن لائف سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان جو بڑا افسر کسی نے بننا ہے تو وہ پی پی ایس سی کا پیپر دے گی, یعنی کمیشن کا پیپر دے گی. یہ لوگ میرٹ پہ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کا نظام بہتر ہوگا, ہماری کنٹری اچھا سروائیو کرے گی, کیونکہ یہ لوگ ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں, پالیسی میکر ہوتے ہیں. جب انویسٹیگیشن شروع کی تو پتہ چلا کہ 2-3 پوسٹیں جو ہائرنگ ہوئی ہیں لوگوں کی, وہ ایک ہی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ہائر ہو گئے. تو ہم نے پنجاب پبلک سروس کمیشن رابطہ کیا, ان کے چیئرمین صاحب سے رابطہ کیا, سٹاف سے کیا. انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں. چیئرمین صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اسکینڈل اس طرح نہیں ہو سکتا, بندے پکڑے گئے ہیں, ثابت ہو گئے ہیں, پی پی ایس سی کا بندہ ملوث ہے اس میں. تو انہوں نے مجھے اندر بلا لیا, وہ ایم این اے صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ڈھلو صاحب دفع کرو, اے جڑا کوئی حساب کتاب ہے کرو تو کر لینے. جذبہ تھا کہ نہیں جی میں صحافی ہوں, میں نے نہیں کرنا. تو یہ ہر بندے کی پرسنل ہے, میں نے انکار کر دیا. زندگی میں سوال بنایا نہیں جاتا, اسکل اور نالج ہوگا یوتھ کے پاس تو یوتھ کامیاب ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کی میزبان گریٹ پاکستان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے انم اکبر. آج جو ہمارے مہمان خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پہلے رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں. انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز رپورٹنگ سے کیا, اب وہ اینکرنگ بھی کرتے ہیں, ساتھ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں. کرنٹلی ہی از ورکنگ ایز این اینکر پرسن ان نیو ٹی وی اینڈ لاہور رنگ. مسٹر زبیر ساجد ڈھلو, السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ جی انم, آپ نے انوائٹ کیا. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ زبردست. سر آپ نے جرنلسٹ کی فیلڈ اسپیسیفکلی کیوں چوز کی؟ آپ کو کیا اس میں چارمز نظر آئے جو آپ نے جرنلسٹ کو یا جرنلزم کو جو ہے وہ پریفر کیا؟ دیکھیے انم, سچی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا جب میں پڑھ رہا تھا, جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, کہ جرنلزم کیا چیز ہے. یہ پتہ تھا کہ یہ کچھ لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں, یہ اخباروں میں کچھ لکھتے ہیں لوگ, تب اتنے زیادہ چینلز بھی نہیں ہوتے تھے. تو مجھے شوق تھا کہ یار میں نے بھی ٹی وی میں آنا ہے, میں بھی کچھ لکھوں, کوئی لوگ میری بات سنیں. تو میں نے جو ایک کام کیا کہ جب وہ چھٹیاں ہوتی ہیں نا, میٹرک کے ایگزامز ہوتے ہیں, اس کے بعد 2-3 ماہ کا دورے, تو مجھے نا شوق تھا فوٹوگرافی کا, ویڈیوگرافی کا. تو میں اپنا ایک میرے پاس کیمرہ تھا چھوٹا سا, وہ ڈیجیٹل کیمرہ ٹائپ ہوتا تھا, تو وہ لے کے, تب موبائل فون میں بھی اتنے خاص کیمرے نہیں ہوتے تھے, تو میں اپنے بازار پہ نکل پڑا. تو میں نے دکانداروں سے پوچھا یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے ہماری, یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ وہ کہیں جی آپ کون ہیں, آپ کس میڈیا گروپ سے ہیں؟ میں نے کہا جی میں زبیر ساجد ڈھلو ہی ہوں, مجھے نہیں پتہ میں کس میڈیا میں شوق تھا میرا, لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کو جرنلزم کہتے ہیں, اینکر کیا چیز ہے, رپورٹر کیا چیز ہے. تو وہ دیکھا دیکھی جو ہے نا آگے, مطلب ایف ایس سی جب میں نے کی تو پری انجینئرنگ میں کی. میرا ایک دوست جو تھا وہ ای سی سی میں نکل گیا, میں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے. تو پتہ چلا جی کہ ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا, نمبر اتنے کم تھے, کیونکہ زیادہ جو دھیان تھا وہ بس جیسے میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ادھر ادھر چلنا, دیہاتوں میں جانا, لوگوں دوستوں سے ملنا. پتہ چلا جی جو ایڈمیشن ہو رہا ہے وہ میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن ہو رہا ہے. تو تب پتہ نہیں تھا کہ میس کمیونیکیشن کیا چیز ہے. تو جب ایڈمیشن ہو گیا تو پھر پتہ چلا کہ ہاں یہی راستہ ہے جرنلزم کی طرف جانے کا. سر میٹرک کے بعد ہی آپ میس کمیونیکیشن میں آ گئے؟ نہیں, ایف ایس سی کے بعد نا, ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی میں نے, تو ان 2 سالوں کے بعد میں نے ایڈمیشن لیا میس کمیونیکیشن میں. سر کہاں پہ؟ بس ایک یونیورسٹی تھی وہاں. سر جرنلسٹ ہوتا کیا ہے؟ اینکرز ہیں, ہوسٹ ہیں, اس کے علاوہ سر رپورٹرز ہیں, کیا یہ سارے ایک ہی فیلڈ میں آتے ہیں؟ دیکھیں نا یہ نا ہمارے یہاں بڑا ٹرینڈ ہے پاکستان میں کہ یہ رپورٹر ہے, یہ ہوسٹ ہے, یہ نیوز کاسٹر ہے, یہ پروگرام اینکر ہے, یہ مارننگ شو ہوسٹ ہے, واٹ ایور. یہ کچھ نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے, وہ جرنلسٹ. اس کا مطلب ہے صحافی. آپ جرنلسٹ کو گوگل بھی کریں گے تو اس کا مطلب صحافی آئے گا. پوری دنیا میں جرنلسٹ جو ہے وہ صحافی ہے. وہ رپورٹنگ بھی کرتا ہے, وہ اینکرنگ بھی کرتا ہے, وہ ہوسٹنگ بھی کرتا ہے, وہ خبریں بھی پڑھ سکتا ہے, وہ پروگرام بھی ہوسٹ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے آپ پروگرام ہوسٹ کر رہی ہیں, انم اکبر جو ہے وہ پروگرام ہوسٹ ہیں, تو آپ باہر جا کے فیلڈ میں بھی تو پروگرام کر سکتے ہیں. اگر آپ فیلڈ میں جائیں گے لوگ سمجھیں گے آپ رپورٹر ہیں.
تو یہ یہاں پہ ایک امیج بلڈ کر دیا گیا ہے پاکستانی میڈیا میں کہ بھئی یہ رپورٹر ہے. اصل میں انہوں نے فرق کر دی ہے کہ یہ اینکر ہے, رپورٹر ہے, ہوسٹ ہے, لیکن پوری دنیا میں وہ ایک ہی چیز ہے, وہ جرنلزم ہے, وہ صحافت ہے, اور جو صحافت کرتا ہے اسے جناب صحافی کہا جاتا ہے, اور جو صحافی ہے وہ جرنلسٹ ہے. تو میرا یہ بلیو ہے کہ جرنلسٹ ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہو گیا. سر آپ نے ریسنٹلی PPSC کا جو اسکینڈل ایکسپوز کیا ہے, تو سر آپ کیسے اس کی تہہ تک پہنچے اور آپ کو کیا کیا جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, تو یہ بتائیں اصل میں تھا کیا یہ اسکینڈل, اور آپ کو آئے نہیں اوپر ہائر اتھارٹیز سے کوئی میسیجز کہ یہ نہ کرو, میڈیا کو نہ بتاؤ یا عوام تک یہ خبر نہ پہنچاؤ؟ دیکھیں پنجاب پبلک سروس کمیشن ہمارا بڑا معتبر ادارہ ہے, میں رسپیکٹ کرتا ہوں. ہم اسے ایجوکیشن لائف سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان جو بڑا افسر کسی نے بننا ہے تو وہ PPSC کا پیپر دے گی, یعنی کمیشن کا پیپر دے. وہ گاؤں میں جائیں نا تو مائیں کہتی ہیں اپنے بچوں کو, جا پتر تو جج ہی لگیں, جا کے جا پتر تو بڑا افسر سرکاری لگے. تو وہ ایک متھ تھی ہم نے جو سنی ہوئی تھی کہ بھئی پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جب بھی آپ پیپر دیں گے تو آپ بڑے افسر, سرکاری افسر لگ جائیں گے کسی بھی فیلڈ میں. تو وہ بڑا ایک چام تھا کہ PPSC کا افسر بننا ہے, لیکن بدقسمتی سے میں شروع سے نالائق تھا اسٹڈی میں زیادہ, تو میرے وہ اکیڈیمک میں اتنے اچھے مارکس نہیں تھے, لہٰذا میں اس کو اچیو نہیں کر سکتا تھا. تو پھر میں جرنلزم کی طرف آیا. اب PPSC ایک معتبر ادارہ, جیسے میں نے بتایا, یہ 17 اسکیل کی پوسٹ ہوتی ہے, اس کے لیے 14 اسکیل کی پوسٹ ہے, 16 اسکیل کی ہے. ہمارے جتنے بیوروکریٹس ہیں, حکومت چلا رہے ہیں جو لوگ, چاہے کوئی بھی صوبہ ہے, وہ یہ لوگ امتحان دے کے آتے ہیں, پاس کرتے ہیں. اگر پنجاب کی بات کریں, پنجاب پبلک سروس کمیشن, تو جتنے ہمارے سول سیکریٹریٹ میں افسر بیٹھے ہیں 16ویں 17ویں 14ویں اسکیل پہ, یہ PPSC کا پیپر دے کے آئے ہیں. تو اگر میرا یہ خیال ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ لوگ میرٹ پہ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کا نظام بہتر ہوگا, ہماری کنٹری اچھا سروائیو کرے گی, کیونکہ یہ لوگ ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں, پالیسی میکر ہوتے ہیں. اگر یہ میرٹ پہ نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے نظام میں کرپشن آئے گی, ہمارا سسٹم جو ہے خراب ہو جائے گا. مجھے PPSC کا جو ہے, میرے کچھ دوست تھے وہ پیپر دے رہے تھے کافی عرصے سے, جو میرے بیچ فیلو کلاس فیلو تھے, وہ کہہ رہے تھے یار ہم نے بڑی دفعہ پیپر دیا ہے تو سمجھ نہیں آتی, نمبر بھی ٹھیک آتے ہیں, جب انٹرویو میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیٹ سپوز 100 نمبر کا PPSC کا پیپر ہوتا ہے, 50 نمبر والا پاس ہوتا ہے, جس کے 65 سے اوپر نمبر آ جاتے ہیں, 70, وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس جاب کے لیے اہل ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سیٹ ہو تو اس کے برابر تقریباً 8-7 لوگوں کے انٹرویو کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. اگر 5 سیٹیں ہیں تو 5 کے لیے 40 کینڈیڈیٹ کے انٹرویو کنڈکٹ کیے جائیں گے, اور وہ 40 وہ لوگ ہوں گے جو جن کے 100 میں سے پہلے اوپر والے 40 بچے ہوں گے. وہ کسی کے نمبر 65 بھی ہو سکتے ہیں, کسی کے 80-85 بھی ہو سکتے ہیں, اس طرح. اب بہت سے ایسے دوست کافی عرصے سے پیپر دے رہے تھے, وہ کہتے تھے یار ہمارے نمبرز اچھے آ رہے ہیں, 85, 83, 84, لیکن انٹرویو میں جو ہے وہ ہمیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ ہم نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کی. جب انویسٹیگیشن شروع کی تو پتہ چلا کہ 2-3 پوسٹیں جو ہائرنگ ہوئی ہیں لوگوں کی, وہ ایک ہی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ہائر ہو گئے. ایک فیملی کے 3 بچے ہائر ہو گئے مختلف علاقوں میں. تو میں نے کہا یار یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بچہ جس کے 58 نمبر آئے ہیں, پاسنگ مارکس 50 ہیں, اس کا انٹرویو جو ہے وہ بڑا ہی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا, اس سے اچھے لیکن اس کو سلیکٹ کر لیا گیا. ہم جب اس کی تہہ تک پہنچے تو ہم نے پنجاب پبلک سروس کمیشن رابطہ کیا, ان کے چیئرمین صاحب سے رابطہ کیا, اسٹاف سے کیا. انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے کہا دیکھیں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ میں پروگرام کرتا ہوں سوشل ایشوز کے اوپر. اب تو میں نے دوستوں کو کہا کہ آپ دیکھ لیں, اگر آپ, وہ کہتے جی ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ہم پنجاب پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے باہر پروٹیسٹ کریں گے, آپ ہمیں کوریج دیں. تو میں نے وہاں گیا اور میں نے ان کا پروٹیسٹ ریکارڈ کیا, لیکن میں نے کہا جی ان کا ورژن بھی آنا چاہیے, PPSC کیا کر رہے ہیں. تو PPSC کے جو چیئرمین صاحب تھے ان سے میں نے رابطہ کیا, تو ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا جی واللہ عالم ایسا کوئی بات نہیں ہے, پنجاب پبلک سروس کمیشن بڑا شفاف ادارہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب یہ بات کہی انہوں نے تو پروگرام آنر ہو گیا. لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھرمار آ گئی کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے سرکاری ادارے جو ہیں, انہوں نے اینٹی کرپشن کی ٹیم جو ہے, ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا, انہوں نے فالو اپ کیا پورا, اور وہ بندے جو ہیں پکڑ لیے. جب بندے پکڑ لیے ہم نے پھر رابطہ کیا. میں نے کہا چیئرمین صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اسکینڈل اس طرح نہیں ہو سکتا, بندے پکڑے گئے ہیں, ثابت ہو گئے ہیں, PPSC کا بندہ ملوث ہے اس میں, تو آپ ہمیں دیں انٹرویو کے لیے ٹائم. انہوں نے کہا جی انٹرویو میں دوں گا لیکن ابھی بتا نہیں سکتا. وہ بڑے فون کالز ہیں, آپ کیوں انہیں تنگ کرتے ہیں, بڑے, وہ ان دنوں میں ریٹائرمنٹ بھی ہونے والی تھی ان کی, تو وہ پریشر ہوتا ہے ایک.
انٹرلی پریشر بھی ہوتا ہے آپ کے آفس کی طرف سے اور جو دیگر ادارے ہیں وہاں سے بھی پریشر ہوتا ہے. تو سر پھر آپ نے فیس کیا؟ ہاں میں نے فیس کیا الحمدللہ. میں نے ان کے جا کے اب ایک بندہ انٹرویو کے لیے ٹائم نہیں دے رہا تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا, بالکل کمپل نہیں کر تو ہم نے وہ انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ یہ شخص جو ہیں چیئرمین صاحب انہوں نے ٹائم نہیں دیا, صاحب منظر یہاں پہ اسکینڈل آ گئے تو وہ کوشش کی کہ پروگرام نہ چلائیں, روکیں, لیکن جو میں الحمدللہ پروگرام کرتا ہوں تو وہ پھر چلتا ہے. وہ الحمدللہ ہم اتنا کام, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پروگرام چلوانا. سر آپ کو کبھی لفافے کی پیشکش ہوئی ہے اور کس نے کی؟ ایک الیکشن تھا, جنرل الیکشن, تو ایک MNA صاحب تھے, ان کی جو مختلف ٹی وی چینلز پہ جو ٹکر چلتے ہیں جسے ہم عام لوگ پٹی کہتے ہیں کہ پٹی چل رہی ہے, وہاں لکھا ہوا تھا کہ ان MNA نے 1,03,000 ووٹ لے لیے اتنے پولنگ اسٹیشن سے. رات کوئی 12-1 بجے کا ٹائم تھا, تو ہمارا جو چینل تھا اس کے اوپر جو یہ چل رہا تھا کہ اس نے 98,000 ووٹ لیے ہیں. MNA صاحب کا ایک جو بندہ تھا وہ میرے پاس آیا, ہم ادھر بیٹھے تھے ان کے آفس میں, اور رزلٹ آ رہے تھے پولنگ اسٹیشن سے. تو اس نے کہا بھائی جان آپ نا اپنے چینل فون کر کے کہہ دیں کہ وہاں دیکھیں نا فلاں چینل پہ 1,03,000 ووٹ چل رہے ہیں, آپ بھی کہہ دیں 1 لاکھ سے زائد ووٹ. میں نے کہا میرے پاس جو ریٹرننگ آفیسر کی پریزائڈنگ آفیسر کی جو لسٹ ہے میرے پاس جو سائن ہوئی ہے اس میں 98,000 سم تھنگ ووٹ ہے, میں نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, 1 لاکھ کا کیا فرق پڑتا ہے, کہہ دیں. تو وہ میں نئی بات مانی. اس کے بعد انہوں نے مجھے اندر بلا لیا, وہ MNA صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ڈھلو صاحب دفعہ کرو, اے جڑا کوئی حساب کتاب ہے کرو تو کر لینے کچھ. انہوں نے ڈائریکٹ پیسے کی آفر کی. جب ڈائریکٹ پیسے کی آفر کی تو میں نے غصے کا اظہار کیا. میں نے کہا جی یہ کام نہیں ہو سکتا, اب یہ بھی جو ہے ٹکر ہم رکوا دیں گے جو آپ آفر کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر بڑے پیار محبت سے بھی آفر کی, لیکن وہ جذبہ تھا کہ نہیں جی میں صحافی ہوں, میں نے نہیں کرنا. تو یہ ہر بندے کی پرسنل ہے, تو میں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہو سر, میڈیا میں رہتے ہوئے پیسے کمانے کے بہترین طریقے آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ پرنٹ میڈیا میں کام کرتے ہیں آپ کو اچھا لکھاری ہونا چاہیے. اگر آپ الیکٹرانک میڈیا میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اچھا جو ہے وہ نظر آنا چاہیے, آپ کا کنٹینٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں انم سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کنٹینٹ نہیں ہے لوگوں کے پاس, اس لیے مار کھا جاتے ہیں لوگ. پروگرام کسی کی سفارش ہے, کوئی اینکر یا کوئی رپورٹر بھرتی تو ہو جائے گا, 1 ماہ بعد چینل اسے اللہ حافظ کہہ دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے, کسی کے کہنے پہ رکھ لیا. میڈیا میں رہتے ہوئے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کنٹینٹ ہے, آپ اچھا کام کر رہے ہو, اپنے کام کے ساتھ آپ سنسیئر ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈنڈی ڈنڈی مار لیں گے تو کوئی آپ کو پیسے نہیں دے سکتا, کیونکہ اس انڈسٹری میں جو ایک رپورٹر ہے وہ 10,000 روپیہ بھی لے رہا ہے, اور ایک جو رپورٹر ویسا بھی ہے جو 3-4 لاکھ روپیہ بھی پر منتھ سیلری لے رہا ہے. اس انڈسٹری میں ایک ایسا اینکر بھی ہے جو صرف 15,000 روپیہ لے رہا ہے, اور ایک ایسا ایک اینکر بھی ہے جو 20 لاکھ بھی لے رہا ہے. تو یہ پرسن ٹو پرسن انڈیویجولی آپ کی کیپیبلٹی ہے, آپ میں کتنا نالج ہے, آپ کا کنٹینٹ کتنا اسٹرانگ ہے, اور آپ کی سب سے اچھی بات PR کتنی اسٹرانگ ہے. کیونکہ کنٹینٹ تو آ جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کا, 10 لوگ آ گئے, اینکر ایک ہائر ہونا ہے, 10 بندوں نے بڑا زبردست آڈیشن دیا ہے, لیکن آگے پھر PR کی گیم ہے کہ PR تگڑی ہونی چاہیے اس کے لیے. اور اس کے لیے پیسے کمانے کا آپ نے طریقہ پوچھا ہے, یوٹیوب چینلز ہیں آج کل, ایزی ہے, آپ اس کے لیے کام کریں, آپ مختلف لوگوں کے لیے لکھیں, اسپانسر ڈھونڈیں, پیسے کمانا کوئی مشکل کام نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سے یہ بتائیں کہ میڈیا میں آنے کے لیے خوبصورتی کتنی اہم ہے؟ خوبصورتی میڈیا میں آنے کے لیے نہیں, الیکٹرانک میڈیا میں آنے کے لیے ہے. پرنٹ میڈیا کے لیے خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ پرنٹ میڈیا میں آپ نے لکھنا ہے, جتنا اچھا لکھیں گے اتنا آپ کا اخبار بکے گا, میگزین بکے گا, یا جو آپ لکھ رہے ہیں. خوبصورتی میٹر کرتی ہے کیونکہ اسکرین ہے, ٹی وی اسکرین پہ جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے بندے کو, کیونکہ آپ کی فیملی, آپ پورا پاکستان, پوری دنیا آپ کا میڈیا دیکھ رہا ہے, تو اس کے لیے خوبصورت ہونا پڑتا ہے. لیکن وہ نیچرل خوبصورتی ہوتی ہے, اور نیچرل خوبصورتی جو ہے وہ آپ کے اندر کے نالج سے آتی ہے. وہ میک اپ کرنے سے, وہ بنار سوار کے, میں بڑا میک اپ کر کے بڑا اچھا ویل ڈریس ہو کے میں ہاٹ سیٹ پہ بیٹھ جاؤں اینکر کی, لیکن میرے دماغ میں نالج نہیں ہے, میرے پاس کنٹینٹ نہیں ہے, تو میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ خوبصورتی ایک حصہ ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ٹوٹلی اس پہ میٹر نہیں کر سکتے. سر آپ جرنلسٹ ہیں, تو آپ کے نزدیک لینگویج ایکسپرٹیز جو ہوتی ہیں ایک جرنلسٹ کے لیے وہ کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ صحافی کے لیے, جرنلسٹ کے لیے 2-3 چیزیں ہیں بڑی سادہ سی. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے ڈگری کر لی ہے یا جس فیز میں بھی ہیں, 2-3 چیزیں بڑی سیدھی ہیں.
لینگویج گرپ ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان میں ہمارا 97% میڈیا جو ہے وہ اردو میڈیم ہے. بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو اردو نہیں آتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے نہ ہمیں پنجابی صحیح آتی ہے، نہ اردو آتی ہے، نہ انگریزی ٹھیک آتی ہے. ہم انگریزی سیکھ سکتے اردو خراب کر لیتے ہیں، اردو سیکھتے سیکھتے ہم پنجابی خراب کر لیتے ہیں. تو لینگویج گرپ بڑی ضروری ہے. آپ کے پاس ووکیبلری کے اوپر اسٹرانگ گرپ ہونی چاہیے. اب دیکھیں بڑے بڑے اینکرز ہیں پاکستان کے بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کو اردو نہ آتی ہوتی تو وہ اینکرز نہیں ہو سکتے تھے. لینگویج سیکھنی چاہیے. اگر آپ کا انگلش میڈیم میں چینل ہے تو ڈومین ہے تو آپ کو انگریزی میں گرپ ہونی چاہیے. اگر عربی میں آپ کو عربی میں گرپ ہونی چاہیے. اگر آپ باہر کی کنٹریز BBC کے ساتھ کام کرتے ہیں، باہر کسی کنٹری میں وائس آف امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں یا الجزیرہ کے ساتھ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو ان کی لینگویج پہ گرپ ہونی چاہیے. اگر لینگویج بیریئر ہے آپ میڈیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے. پاکستان میں جس نے اس پہ کام کرنا ہے روزانہ اخبار پڑھتا جائے، اس کا نالج بھی اپڈیٹ ہوتا رہے گا اور اس کو اردو بھی آتی جائے گی. بہت اچھی بات. سر کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس جرنلزم میں کیا ہے؟ اوور کانفیڈنس لوگ زیادہ آ رہے ہیں یا کانفیڈنٹ لوگ بہت آ رہے ہیں کہ کیا مطلب ہم میں ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو بچوں نے کہا سر ہم نے نا اینکر بننا ہے. اچھا یہ ڈگری ختم ہوگی. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اللہ میاں آپ کو اینکر بنا دے، لیکن اس کے لیے محنت چاہیے. میں نے نا سامنے پروجیکٹر پہ اخبار کھول لیے، اردو کا اخبار کھول لیا، ایک انگریزی کا اخبار کھول لیا. میں نے کہا جی پڑھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. سر یہ کام نہیں آتا، ہم نے اینکر بننا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کانفیڈنس ہے ان میں کہ ہم نے جرنلسٹ بننا ہے، ہم نے اینکر بننا ہے، لیکن لوگ کنٹینٹ کے اوپر کام نہیں کر رہے. لوگ بڑی بڑی مہنگی یونیورسٹیوں میں فیسیں دے کے پڑھ رہے ہیں، اصل کام نہیں کرتے. اوور کانفیڈنس جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ مروا دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ اوور کانفیڈنس نہیں چلتا. آپ کو اپنے کام کے اوپر کانفیڈنٹ رہنا چاہیے. اگر جو آپ کی گرپ ہے، آپ کا نالج ہے، جو آپ کا کانٹینٹ ہے، اگر اس کے اوپر آپ کو اوور کانفیڈنس بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے اندر نالج نہیں ہے تو آپ اوور کانفیڈنٹ شو کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. سر خبر کی تلاش اور جرنلسٹ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تو آپ کچھ ایسے واقعات، دلچسپ واقعات اپنی زندگی کے یا جرنلزم سے ریلیٹڈ ہم سے کچھ شیئر کریں، بتائیں. مجھے یاد ہے یہ 2018 کا غالباً PSL تھا، پاکستان سپر لیگ دبئی میں ہو رہا تھا. تو نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ تھے. تو وہ ان دنوں میں نا انٹرویو نہیں دے رہے تھے کسی میڈیا کو. انہوں نے کہا جی میں پاکستان جاؤں گا فائنل میچ سے پہلے تو ایک دفعہ پریس کانفرنس کروں گا تو میں بتا دوں گا کہ فائنل ہمارا کراچی میں ہونا ہے، دبئی میں ہونا ہے. جو بھی سیکورٹی ایشوز تھے ان دنوں کراچی میں. تو میں نے کہا جی اس وقت جو میرے مائنڈ نے کام کیا، میں نے کہا جی بیسٹ انٹرویو جو ہے وہ میرے خیال سے وہ نجم سیٹھی کا ہوگا، کیونکہ میں وہاں دبئی اسٹیڈیم میں تھا. میں نے دیکھا ابھی میچ ہوا ہے، ایک ٹیم کی ہوئی ہے، بریک آئی ہے، نجم سیٹھی صاحب کسی کام کے لیے وہ انکلوئر سے باہر آئے ہیں. تو VIP انکلوئر تھا وہاں پہ. تو ہمارے پاس جو ایکسیس تھی وہ جرنلسٹ انکلوئر کی تھی، مختلف انکلوئر بنے ہوئے تھے، ہمارے پاس وہاں کی ایکسیس نہیں تھی. سیٹھی صاحب باہر آئے جب، تو میں نے کہا جی ان سے میں نے نا کچھ پوچھنا ہے، انٹرویو کرنا ہے، تو میرے لیے اچھی خبر نکل آئے گی. اب نجم سیٹھی صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں صحافی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے کہا سیٹھی صاحب میں نے نا آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے. تو میں نے وہ موبائل آن کیا اور کہتے ہاں لیں. وہ بڑی دنیا سیلفی لے رہی تھی، اور میں نے ہینڈ فری مائک لگایا ہوا تھا. تو میں نے ویڈیو ریکارڈنگ پہ ڈال کے میں نے ان سے سوال جواب شروع کی. جب سوال جواب دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے میرے کارڈ کی طرف دیکھا کہ یہ بندہ کون ہے. تو انہیں سمجھ آ گئی اوپر جرنلسٹ لکھا ہوا تھا. تو وہ پھر انہوں نے میرے کویشچن کے آنسر دیے. جب وہ ختم ہوئے تو انہوں نے کہا آپ نے میرے ساتھ چیٹ کیا ہے. میں نے کہا جی آپ کو بھی تو اتنے سال ہو گئے نا لوگوں کے ساتھ چیٹ کرتے. تو وہ بڑا کیا مار کے ان سے. اور وہ میں نے جو انٹرویو کیا 3-4 منٹ کا، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ فائنل کراچی میں ہوگا PSL کا، اور فلاں ڈیٹ کو جو ہے یہ ٹیمیں پاکستان جا رہی ہیں فلاں. وہ میرے لیے ایک جو ہے نا وہ ایک ایکسکلوزیو نیوز تھی، سکوپ تھا. ہم اس کے جو ہے نا وہ سکوپ بولتے ہیں، جرنلزم جو ہماری لینگویج ہے. سکوپ وہ ہوتا ہے جو خبر آپ نے دی ہے دنیا میں کسی کے پاس وہ خبر نہیں ہے، پہلی دفعہ آپ نے میڈیا پہ تھرو کیا، بریک کیا. میری خبر کو ہمارے چینل نے رات 9 بجے چلایا. اس کے بعد تمام چینلز نے وہ میرا انٹرویو کیا ہوا سب نے اپنی ہیڈ لائنز میں چلایا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے کنفرم کر دی ہے کہ PSL کا فائنل پاکستان میں کراچی میں ہوگا. تب یہ سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہوگا نہیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ واقعہ تھا میری زندگی کا. اس طرح اور بے شمار واقعات ہوتے رہتے ہیں. آپ سوال کیسے بناتے ہیں؟ بہترین سوال. زندگی میں سوال بنایا نہیں جاتا،
کیے کیسے جاتے ہیں؟ اپنے نالج کی بیس پہ پوچھا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے تو سر کیسے؟ دیکھیں ایک جو جرنلسٹ ہے اس کو 24 آور ریڈی ہونا چاہیے مینٹلی. اگر آپ ٹی وی کے جرنلسٹ ہیں, آپ کے پاس ایک اچھا موبائل ہو جس کا کیمرہ اچھا چل رہا ہے, کیونکہ آج کا ڈیجیٹل دور ہے نا, وہ ضرورت نہیں ہے بھائی کیمرہ مین آئے گا مائک آئے گا تو میں نے کرنا ہے کچھ. اس کے ساتھ اچھا سا ایک ہینڈ فری ہو, نارمل مائک والی ہوتی ہے, اور ایک انٹرنیٹ کی سہولت آپ کے پاس ہونی چاہیے, جو کہ یہ تینیں چیزیں عام بندے کے پاس جو جرنلسٹ نہیں ہے اس کے پاس بھی ہوتی ہیں. اب آپ کہیں جا رہے ہیں, کہیں ٹریول کر رہے ہیں, کہیں پہ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, آپ چھٹی پر ہیں, آپ کسی شادی پہ گئے ہیں, کسی غمی خوشی میں گئے ہیں, آپ کو 24 گھنٹے یہ دماغ میں چلنا چاہیے کہ کسی بھی وقت مجھے کوئی بھی شخصیت مل سکتی ہے. آپ موبائل نکالیں, اس کا انٹرویو کر لیں. تو جب آپ اب انٹرویو کریں گے تو وہ آپ کے پاس اچھی سٹوری نکل آئے گی. اب سوال جو آپ نے کیا کہ سوال کیسے بنانے ہیں, اس کے لیے نالج. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل کوریج کر رہے ہیں, آپ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, آپ سپورٹس کر رہے ہیں, جو بھی آپ کی بیٹ ہے آپ کو اس کے بارے میں مکمل نالج ہونا چاہیے. جب آپ کو مکمل نالج ہوگا اس بیٹ کے بارے میں تو آپ 24 گھنٹے پڑھتے رہیں گے تو کوئی بھی ریلیونٹ بندہ ملے گا نا, آپ فوری کوئی اس سے کویشچن کر لیں گے. اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں, مریم نواز کا ریلی کی صورت میں جا رہی تھی کسی سٹی, میں نے ان کا راہ جاتے انٹرویو کر لیا. انہوں نے میرے انٹرویو میں کہا کہ کچھ دنوں بعد مجھے جیل بھیج دیا جائے گا, مجھے اطلاعات آ رہی ہیں. تو ٹھیک 4 دن بعد انہیں جیل بھیج دی حکومت نے. تو پھر وہ انٹرویو چلایا سارے چینل نے کو, جیل جانے سے پہلے آخری انٹرویو انہوں نے مجھے دیا تھا. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس نالج ہے. سر آپ ٹیچر بھی ہیں تو آپ یوتھ کو میسج دیں کہ وہ کس طرف جا رہی ہے, کیونکہ سر آپ جرنلزم کی فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہیں, آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں گائیڈ کریں اور ہمارے لیے ایک بہترین سا پیغام دیں تاکہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں تو ٹھیک ہو جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہے, آپ صحافی ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ سرکاری افسر ہیں, آپ پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں, آپ بینکر ہیں, کوئی بھی دنیا کی فیلڈ ہے, اگر آپ کو اپنی فیلڈ کے بارے میں 2 چیزیں نہیں آتی آپ ناکام ہیں. وہ 2 چیزیں, ایک نالج ہے, اس فیلڈ کی میں سمندر میں تہ میں غوطہ لگائیں اور اس کے بارے میں نالج لیں. دوسرا آپ کے پاس سکل ہونا چاہیے. تو سکل نہیں ہے, نالج نہیں ہے اپنی فیلڈ کے بارے میں, ڈگری آپ میٹر نہیں کرتی. اگلا جو دور آ رہا ہے وہ سکلز کا آ رہا ہے. آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے, سکل ہے, آپ کا کام چل جائے گا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سکل کیا ہے. میں نے اینکرنگ کی جاب کرنی ہے, مجھے خبر پڑھنی نہیں آتی, تو میں نے پی ایچ ڈی کی ہے میس کام میں, اگر تو مجھے کوئی کام نہیں دے گا یا میں اپنا کام نہیں کر سکوں گا. اسکل اور نالج ہوگا یوتھ کے پاس تو یوتھ کامیاب ہو. تھینک یو سو مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. تھینک یو. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.